الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ پہلے بیان کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قصے ذکر ہوئے، واقعات ذکر ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر کتنا خوف پیدا کیا اور دنیا کی زندگی ان کو معمولی سی معلوم ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ اکرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخاوت کا مادہ بھی کوٹ کوٹ کر رکھا تھا، جیسا کہ بعض صحابہ اکرام کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالوں کو، اپنے جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کے اندر کس طرح خرچ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کے اندر اپنے مالوں کو، اپنے جانوں کو کس طرح خرچ فرماتے تھے۔ تو یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی سخی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخاوت کا کتنا گر عطا فرمایا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھی۔ اول جو کچھ خرچ کرتی تھی اندازے سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھی، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسماء باندھ کر نہ رکھا کرو اور حساب نہ لگایا کرو، جتنا بھی قدرت ہو وہ خرچ کر لیا کرو، تو پھر خوب خرچ کرنے لگی۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو کہ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظام کرتی رہو گی تو ہونے کا ہو نہیں کہ ضرورت خود بڑھتی رہتی ہے، اور اگر صدقہ کرتی رہو گی تو صدقے میں خرچ کر دینے سے نقصان بھی نہ ہوگا۔ یہ طبقات کے اندر یہ واقعہ اور حدیث ذکر ہے۔ ان حضرات کے پاس جتنی تونگری اور ناداری تھی، اتنی ہی صدقہ اور خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔ آج کل مسلمانوں میں افلاس اور تنگی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو یا ان پر کئی دن کا مسلسل فاقہ ہوتا رہو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر اللہ نے سخاوت کا مادہ پیدا فرمایا تھا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ان کے قدموں کے اندر ڈیر فرما دیتے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی تھوڑی سی زندگی کے اندر اپنے توڑے دیے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال کے اندر اگر سخاوت کریں گے، صدقہ دیں گے، تو اللہ ان کو بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس فرما دیں گے۔ صدقے کے بڑے فضائل قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے اور سود کو کم کرتا ہے، یعنی سود کو گھٹاتا ہے۔ تو جو صدقہ کرے گا یہ براہ راست اللہ سے ایک تجارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا چاہے، یعنی بغیر حساب کتاب کے، اور جتنا چاہے اس کو واپس فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں جب میرے پاس مال ہوتا تھا تو میں اس کو صدقہ کر دیتا تھا، یعنی اللہ کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا، لیکن جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی اللہ سے مانگتا، اللہ عطا فرما دیتے۔ تو یہ صدقہ اور خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس وقت مدد فرماتے ہیں جب اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر یہ ذخیرہ ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر نیکیوں کی صورت میں اس کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین والی سخاوت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین مبین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے اور سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔